السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ویورز، آج کے ابجد قمری کے حوالے سے دوسرے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم سیکھیں گے کہ نام کے اعداد کس طرح لیے جاتے ہیں۔ نام کے حروف کو جو علیحدہ کیا جاتا ہے اسے بست حرفی کہتے ہیں، اور ہر حرف کے اعداد لیے جاتے ہیں اور ان کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں یہ ہم سیکھیں گے۔ پھر اس مجموعے کو سینکڑے سے دہائیوں میں جب تبدیل کیا جاتا ہے پھر اس کو کیا کہتے ہیں، اور پھر جب دہائی سے اکائی میں مفرد عدد نکالا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آج سیکھیں گے۔ جی ویورز، یہ سب سے پہلے میں نے اپنا نام لکھا ہے، یہ امان اللہ۔ اب اس کی بست حرفی کی ہے، جفری حوالے سے اس کو کہتے ہیں بست حرفی۔ علم الاعداد میں جو بھی عدد نکالنا چاہے تو اسے بست حرفی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پہلے امان کے ہم نے اسے کیے الف میم الف نون، امان۔ الف کے عدد جو ہے ایک ہے، میم کی جو عددی قوت ہے وہ 40 ہے، الف کا ایک اور نون کے 50، یہ بن گئے 92۔ پھر اللہ کے ہم نے عدد لیے، الف کا ایک، لام کے 30، پھر لام کے 30، پھر ہا کے 5، یہ 66 ہو گئے۔ امان کے 92 اور اللہ کے 66، 66، 92 اور 66۔ اب ایک دلچسپ بات ہے آپ کے لیے کہ لفظ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، محمد کی عدد جو ہے وہ بھی 92 بنتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس نام میں اللہ بھی آ گیا ہے، اللہ کے اعداد بھی آ گیا، اور محمد کے بھی، دونوں نسبتیں اس کو حاصل ہو گئیں۔ اب 92 پلس 66 کا جو مجموعہ ہے، 92 جمع پلس 66 یا 92 جمع 66، اس کا جو مجموعہ ہے وہ ہے 158، 158۔ اب 158 کا جو یہ عدد آیا ہے اسے جفری زبان میں جمل کبیر کہتے ہیں۔ اب یہ سینکڑے میں آیا ہے، اکائی دہائی اور سینکڑا۔ جمل کبیر جو بھی عدد ہے یہ ہزار میں بھی جا سکتا ہے، اگر بڑا نام ہے، عدد کی قوت بڑی ہے تو وہ ہزار پہ بھی جا سکتا ہے۔ تو جو پہلا عدد حاصل ہوتا ہے مجموعہ اسے جمل کبیر کہتے ہیں۔ اب جمل کبیر کو ان کو پھر اکٹھا کیا جاتا ہے، تو 8 اور 5 اور جمع 1، 8 جمع 5 جمع 1، جب ان کو اکٹھا کیا تو یہ 14 حاصل ہوئے۔ یہاں پھر سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہے کہ یہاں بھی 2 نسبتیں اکٹھی ہو گئی تھیں، اور یہاں 14 میں بھی ایک نسبت پھر اکٹھی ہو گئی ہے۔ یہ خاص کرم ہے اللہ کا، اور اہل بیت سے محبت، کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے وہ اہل بیت کی محبت سے ہی حاصل کیا ہے۔ تو یہاں محمد کی نسبت بھی آ گئی، اللہ کی نسبت بھی آ گئی، یہاں پر 14 کی نسبت بھی مل گئی۔ اب ان 14 کو پھر اکٹھا کیا 4 جمع 1 کو، تو جمل اصغر آ گیا 5، تو یہاں 5 کی نسبت بھی حاصل ہو گئی۔ سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ نسبتیں
کتنی قیمتی ہوتی ہیں. محمد کی نسبت، اللہ کی نسبت، 14 کی نسبت، پھر 5 کی نسبت. تو امید ہے کہ آج کے اس سبق سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. آپ اپنے نام کے اعداد بھی اسی طرح نکال سکتے ہیں اور پھر انہیں جمل کبیر، جمل صغیر اور جمل اصغر. اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو جمل اصغر کے مفرد عدد جو حاصل ہوتا ہے، اسے اپنا خوش قسمتی کا عدد بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کا آپ کی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کا جو مفرد عدد ہے، اللہ کریم نے اس کے اندر بھی وہ خصوصیات رکھ دی ہیں جو اس کی خصوصیات آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کی خصوصیات کے تحت آپ خود کو دیکھ سکتے ہیں. یا ہم پھر آگے مختلف جو اعداد ہیں 1 سے لے کر 9 تک، ان کی خصوصیات کے بارے میں ہم بعد میں جانیں گے. تو امید ہے کہ آج کے اس سبق سے آپ نے کافی استفادہ کیا ہوگا اور آپ اپنے نام کے اعداد بھی اسی طرح ابجد قمری کے حوالے سے نکال سکتے ہیں. تو اس سبق کے لیے اتنا کافی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید اس پر اسماء حسنہ کے حوالے سے ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ نام کے اعداد کے حوالے سے ہمارا عمومی طور پر جو اسم اعظم نکالا جاتا ہے وہ کیسے نکالتے ہیں اور اس کو کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ تمام مشکلات، آفات و بلیات سے محفوظ و معمون رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.